ناظرین، پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو ایک ہی نظریے پر بنی ہیں۔ پاکستان اسلام کے نظریے پر، جبکہ اسرائیل یہودیت و صہیونیت کے نظریے پہ۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو ایسی بھی کیا آفت آن پڑی تھی کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اسرائیل پاکستان سے ہی خود کو کیوں تسلیم کروانا چاہتا ہے؟ یہ بہت ہی عام سوالات ہیں۔ پاکستان بننے کے چند سال بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسرائیلی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے وجود کو مٹانا ہوگا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک غریب اور پریشانیوں سے گھیرے لٹے پٹے ایک ملک سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اتنے جدید ہتھیار بھی نہیں تھے، نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا۔ عرب ممالک اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے، اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں بھی تھے، لیکن اسرائیل کی کمال چلاکی سے ان کی حکمرانی عیاشی اور فحاشی کا ایسا زہر شرابت کرایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی بکواس سمجھنے لگے۔ انہیں یہودیوں اور بیرونی کمپنیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کی ریل پیل میں لگا دیا گیا۔ ہمارے سیاستدانوں نے ملک کو اسرائیلی اور اس کا دجالی اداروں کا محتاج کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ IMF جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تاکہ ہمارے حکمران کھل کے اپنا مال مار سکیں۔ آخر میں اس ملک کو لاغر کر کے اس کو اپنے محتاج بنا لیا جائے۔ ہم لوگ شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اتنی سمجھ اور شوق سے نہیں پڑھ سکے جتنا کہ یہودی۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ہم لوگ اکثر اس پر بحث کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کم ہی لوگ جان پاتے ہیں۔ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر ہی اصل وجہ ہے کہ یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہمیں تسلیم کر لو۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو ایک مذہب ہے جس میں صرف دجال کی حاکمیت اور یہودی جو چاہیں وہی ہوگا۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کے ہر ملک کو اس کے تابع ہونا ہوگا اور دنیا کے ہر ملک کو اپنے آئین، اپنے مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ساری دنیا کا بس ایک ہی مذہب سے اتفاق ہوگا۔ بدلے میں دنیا جہان کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے؟ تو دوستو، اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جسے ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین، وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی۔ یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شاہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی ہے۔ مشرق سے بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ سوار سے میرے ناقص علم کے مطابق شاہ نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پائلٹ اور جہازوں کی طرف، اور یا پھر مسلمانوں کے زیر استعمال ٹینکوں، میزائلوں یا پھر گاڑیوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ واللہ علم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ دوستو، مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا؟ یقین ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مان کے چلیں کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آخر جھگڑا کس بات کا؟ کیا ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سازش کے پیچھے کون ہے؟ پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے اور 17 سال امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دو۔ اگلے 5 منٹ میں پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستانیوں کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ اسلام سے آپ دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ پہ شیر و شکر ہوں گے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ان کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی تسلیم کر لے تو پیچھے بچا ہی کیا؟
اللہ تعالی ہمارے ملک کو دجالی فتنے اور دجال کے پیروکاروں سے محفوظ رکھے، آمین۔